بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کو ایران سے بڑا دھچکا، متعدد فوجی اور طیارے تباہ۔ امریکہ کو مشرق وسطی کی جنگ میں سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ایرانی حملے میں متعدد امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اردن کے ایک ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملے میں امریکہ کے کئی لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹر، ریفیولنگ طیارے اور ڈرون تباہ ہو گئے۔ یہ اب تک کی جنگ میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی نقصان بتایا جا رہا ہے۔ امریکی فوج نے 2 فوجیوں کی ہلاکت کی بھی تصدیق کر دی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 29 بتائی جا رہی ہے۔ یہ حملہ امریکہ کی فضائی طاقت کو شدید نقصان پہنچانے والا ہے۔ اگر یہ رپورٹس درست ثابت ہوئیں تو یہ جنگ کا رخ بدلنے والا واقعہ بن سکتا ہے۔ امریکہ کا ایران کو زبردست جواب، 9ویں رات بھی حملے۔ امریکہ نے ایرانی حملوں کے جواب میں مسلسل 9ویں رات ایران کے مختلف اہداف پر شدید حملے کیے ہیں۔ سینٹ کام نے بتایا ہے کہ ایرانی نگرانی سسٹم، ایئر ڈیفنس، میزائل گوداموں اور ڈرون اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں وہ ایرانی یونٹس بھی شامل تھے جنہوں نے اردن میں امریکی فوجیوں پر حملہ کیا تھا۔ امریکی فوج نے واضح کی ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی فوج مکمل طور پر تیار اور الرٹ پر ہے۔ وہ کسی بھی بڑے آپریشن کے لیے تیار ہیں۔ یہ حملے امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد انتقامی کارروائی کے طور پر کیے گئے ہیں۔ ایران کا کویت پر ڈرون اور میزائل حملہ، سائرن بج اٹھے۔ ایران نے اپنے فوجی جنگی آپریشن کے تحت کویت میں موجود 2 اہم امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کیا ہے۔ علی السالم ایئر بیس اور عریف جان کیمپ کو گولہ بارود کے گوداموں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا ہے کہ خودکش ڈرونوں سے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم اور فوجی پناہ گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ کویت کی فوج نے دوبارہ ایرانی میزائلوں اور ڈرون کو روکنے کی کوشش کی اور پورے ملک میں سائرن بجائے گئے۔ کویت اب مسلسل ایرانی حملوں کی زد میں ہے۔ غزہ میں نئی بستی بسائے جانے کی کوشش ناکام، اسرائیل نے علاقہ بند کر دیا۔ غزہ میں دوبارہ اسرائیلی بستیاں بسائے جانے کی انتہا پسند تنظیموں کی بڑی مارچ کی کوشش ناکام کر دی گئی۔ اسرائیلی فوج نے پورے علاقے کو ملٹری زون قرار دے کر بند کر دیا۔ ہزاروں انتہا پسند آبادکاروں سمیت کئی وزراء بھی مارچ میں شامل تھے۔ اسرائیل اب غزہ جنگ کے بعد اپنی خراب ہوتی تصویر کو بچانے کے لیے امریکہ میں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے بڑی پروپیگنڈا مہم چلا رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اس مہم کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر کی امریکہ کو سخت وارننگ۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی نے امریکہ کو شدید ترین دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایسے سبق دیے جائیں گے کہ جو وہ کبھی نہ بھول سکے۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخطوں کو بے وقت قرار دیا اور کہا کہ امریکہ کی فطرت جبر، دھونس اور معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے ایرانی عوام سے اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ مزاحمتی محاذ امریکہ کو بھاری قیمت چکانے پر مجبور کر دے گا۔ یہ بیان حالیہ حملوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ ایران کا خطرناک میزائل حملہ، امریکہ کے دفاعی نظام ناکام۔ ایران نے امریکہ کے اڈوں پر رات کے اندھیرے میں ایسا حملہ کیا کہ امریکی دفاعی نظام مکمل طور پر فیل ہو گئے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایران کے نئے میزائل انتہائی تیز رفتار سے آتے ہیں اور ٹارگٹ کے قریب پہنچ کر اچانک رخ تبدیل کر لیتے ہیں۔ امریکی میزائل انہیں روک نہیں پا رہے اور وہ سیدھا نشانے پر وار کر دیتے ہیں۔ اس حملے میں امریکہ کے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر، طیاروں اور دیگر فوجی سازوسامان شدید نقصان اٹھا رہے ہیں۔ پینٹاگون نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اب ان کے پاس ایران کی ان حملوں کو روکنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ یہ صورتحال امریکہ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک بن چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر شدید غصہ، جہنم برپا کرنے کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملوں کے بعد غصے میں کہا ہے کہ ایران پر جہنم برپا کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اسرائیل کو بھی جنگ کی مکمل تیاری کرنے کا حکم دے دیا۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اب مذاکرات اور جنگ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، وہ اب صرف حملے کریں گے۔ امریکی فوج نے کئی فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ اردن اور کویت میں امریکی اڈوں پر شدید نقصان ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ یہ جنگ اب خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔
کویت اور بحرین پر ایرانی حملے، پانی کے پلانٹ نشانہ۔ ایران نے کویت کے اہم امریکی اڈوں بالخصوص کیمپ عریف اور علی السالم پر ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ کویت میں 13,000 سے زائد امریکی فوجی موجود ہیں۔ ایران نے کویت کے پانی کے ڈیسیلینیشن پلانٹ کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ وہاں 50 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی میں پانی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ کویت اور بحرین ابھی تک امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ دیگر عرب ممالک پس پردہ ایران سے رابطہ کر رہے ہیں۔ یہ علاقائی ممالک کے لیے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ تیل کی قیمتیں آسمان پر، چین نے جنگ روکنے کی اپیل کر دی۔ جنگ کے بعد تیل کی قیمتیں ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ چین نے فوری طور پر جنگ روکنے کی اپیل کر دی ہے اور کہا ہے کہ یہ پوری دنیا کو آگ لگا دے گی۔ چین نے تیل کی سپلائی جاری رکھنے کی بات کی ہے۔ امریکہ نے چین اور روس پر ایران کی مدد کا الزام عائد کر دیا ہے۔ دیرین سا اسرائیل میں لوگ ملک چھوڑ کر امریکہ، جرمنی اور برطانیہ جا رہے ہیں۔ امریکہ نے بھی اپنے شہریوں کو مشرق وسطیٰ کا سفر ملتوی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ معاشی بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ ایران جنگ کا معاشی اثر، عالمی سطح پر خوف۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ نے پوری دنیا میں خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ اسٹاک مارکیٹس، کرپٹو اور گولڈ مارکیٹ متاثر ہو رہی ہیں۔ عام لوگ پریشان ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، جبکہ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی ورلڈ کپ جیسے ایونٹ پر توجہ دے رہے ہیں، جبکہ مشرق وسطیٰ میں تباہی مچ رہی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ 20 سال سے امریکی فوجیوں کا انتظار کر رہا تھا اور اب وہ زندہ واپس نہیں جانے دیں گے۔ یہ جنگ پورے خطے کو ڈبو سکتی ہے۔ امریکہ اور یورپ کی نئی سفری ہدایات، شہریوں کو فوری احتیاط کی تلقین۔ جنگی خدشات کے پیش نظر امریکہ اور کئی یورپی ممالک نے اپنے شہریوں کے لیے نئی سفری ہدایات جاری کر دیں۔ امریکی حکام نے مشرق وسطیٰ میں موجود اپنے شہریوں کو محتاط رہنے اور ضرورت پڑنے پر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونے کا مشورہ دے دیا۔ بعض یورپی ممالک نے بھی اپنے سفارتی عملے اور شہریوں کے لیے حفاظتی اقدامات بڑھا دیے ہیں۔ اردن سمیت مختلف ممالک میں امریکی سفارت خانوں نے سیکیورٹی الرٹس جاری کیے ہیں۔ اگر بعض مقامی حکام نے فوری خطرے کی خبروں کی تردید بھی کی ہے، اس کے باوجود بین الاقوامی سطح پر تشویش میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سفری ہدایات اس بات کی علامت ہے کہ صورتحال اب بھی غیر یقینی اور حساس ہے۔ دنیا کی نظریں اب آئندہ چند دنوں کی پیش رفت پر مرکوز ہیں۔ ایران کی متحدہ عرب امارات کو مبینہ دھمکی، خلیجی ممالک میں بے چینی بڑھ گئی۔ ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان بھی تناؤ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق ایران نے مبینہ طور پر خبردار کیا ہے کہ اگر اس کے شہری انفراسٹرکچر پر مزید حملے ہوئے تو خطے کے بعض اہم مقامات کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ان اطلاعات کے بعد خلیجی ممالک میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق کئی ممالک کشیدگی کم کروانے کے لیے پس پردہ رابطے بھی کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تنازع خلیج کے دوسرے ممالک تک پھیل گیا تو عالمی تجارت، تیل کی سپلائی اور معیشت پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سفارتی کوششوں کی کامیابی اب پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہوگی۔ جنگ یا مذاکرہ، دنیا کی نظریں امریکہ اور ایران کے اگلے فیصلے پر۔ موجودہ صورتحال میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آیا امریکہ اور ایران مزید فوجی کارروائیوں کی طرف بڑھیں گے یا سفارتکاری کو ایک اور موقع دیا جائے گا؟ حالیہ پیش رفت سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک سخت بیانات کے باوجود اپنی حکمت عملی میں تبدیلی بھی کر رہے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ آنے والے دن پورے خطے کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں۔ اگر کشیدگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ عالمی معیشت اور توانائی کی منڈی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب عالمی طاقتیں مسلسل حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جنگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آبِ ہرمز میں کشیدگی، بحری جہازوں کی سلامتی پر نئے خدشات۔ آبِ ہرمز ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ایرانی میڈیا سے منسوب رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ علاقے میں بحری جہازوں کو خطرات لاحق ہیں اور بعض آئل ٹینکروں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، تاہم ان کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایران کی جانب سے بحری جہازوں کے لیے سخت وارننگ جاری کیے جانے کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر آبِ ہرمز میں کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو عالمی طاقتوں کی ترسیل، بحری تجارت اور توانائی کی منڈیوں پر اس کے بڑے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی نظریں اس اہم آبی گزرگاہ پر مرکوز ہیں۔
جی ایس پی پلس سے پاکستان کو اربوں یورو کی تجارتی سہولت۔ جی ایس پی پلس اسکیم کے تحت پاکستان کو یورپی منڈیوں میں متعدد مصنوعات کم یا صفر کسٹم ڈیوٹی کے ساتھ برآمد کرنے کی سہولت حاصل ہے۔ مختلف معاشی رپورٹس کے مطابق اس اسکیم سے پاکستان کی برآمدات کو نمایاں فائدہ پہنچا ہے اور یورپی یونین پاکستان کی بڑی تجارتی منڈیوں میں شامل ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ سہولت ختم ہو جاتی ہے تو پاکستان برآمد کنندگان کو سخت مسابقت اور اضافی ٹیرف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے اثرات ملکی معیشت اور روزگار پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ یورپی یونین کا مطالبہ اصلاحات کے بغیر رعایت برقرار رکھنا مشکل۔ یورپی یونین کا موقف ہے کہ جی ایس پی پلس صرف تجارتی رعایت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے ممالک سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ یورپی حکام کے مطابق اگر انسانی حقوق، عدالتی نظام، ماحولیات اور لیبر قوانین میں مطلوبہ پیش رفت نظر نہ آئی تو اس اسکیم پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان شعبوں میں عملی اقدامات کو تیز کرے تاکہ برآمدی فوائد برقرار رہ سکیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔